بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 74۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے لفظ ہے ثم، یہاں پر میم مشدد ہے، یعنی میم کے اوپر شد کی علامت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے، اور غننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ ثم آگے دیکھیے گا، قوست، قوف موٹا رکھیے گا، باقی سین اور تا باریک ہیں۔ قوست قلوبکم، اب یہاں قلوبکم کے آخر میں میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہی ہے، میم بعدی کے شروع میں میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے بعد پھر جب دوبارہ میم آ جاتی ہے اس کے فوراً بعد، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، میم ساکن کے ادغام ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، ادغام شفوی۔ تو کیا ہے، ساتھ غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی ہوگا۔ اب سنیے گا ذرا، قلوبکم، ایسے قلوبکم من بعد ذلك، من بعد، یہاں لفظ ہے من بعد، نون ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو نون کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اقلاب کا قانون۔ تو کیسے، ساتھ اپنے اخفا بھی کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے، اور یہاں نون نہیں پڑھنا بلکہ اپنے میم پڑھنا ہے۔ من بعد ذلك، آگے دیکھیے گا، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فَهِيَ، اسے ذرا احتیاط کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، حجارہ میں حا کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، اور اس میں را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، كَالْحِجَارَةِ، آگے او اشد، اسے آؤ نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ او اشد قسوتن، یہاں لکھا ہوا ہے قسوتن، آخر میں تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تو تا پر، گول تا پر جب بھی وقف ہو تو گول تا کو ہا کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے، تو کیسے وقف ہوگا، قسوہ۔ آگے وَإِنَّ، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا، من الحجارة لما يتفجر، اسے ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا، را کے اوپر حرکت ہے تو یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی، لما يتفجر منہ، یہاں نون ساکن، منہ میں کیا ہے، نون ساکن کے بعد ہاں ہے فوراً جو آتا ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح آگے الانہار، اس میں بھی نون ساکن کے بعد ہاں ہے تو وہاں پہ بھی اظہار حلقی ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے، منہ الانہار، آخر میں را جو ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، جب را ساکن ہوگی تو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھی جائے گی، تو یہاں وقف کرتے ہوئے اس را کو اپنے پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے، منہ الانہار۔ آگے دیکھیے گا، وَإِنَّ، نون مشدد تو یہاں پر بھی غنہ کی ہے، منہا، یہاں منہا میں کیا ہے، نون ساکن کے بعد ہا، تو یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، منہا لما یشق،
قوقو، یہاں پہ دو قوف اکٹھے آگے ہیں، تو ایک تو شین بھی ہے، شین کے اوپر تشدید ہے، پھر آگے جو قوف ہے اس کے اوپر بھی شد کی علامت ہے، تو ذرا بہت احتیاط کے ساتھ پہلے آپ نے اس لفظ کو دیکھنا ہے 2-3 دفعہ اچھی طرح دیکھ کر کون سی حرکت کہاں پر ہے، پھر آپ نے آگے اس کو ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ یشققو، لما یشققو، اسے یشککو نہیں پڑھنا، ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے کہ اکثر قوف کو کاف کر دیا جاتا ہے یشککو، تو ایسے نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یشققو فیخرج منہ الماء، منہ میں نون ساکن کی بعد ہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، منہ الماء، یہاں جب ہم وقف کریں گے تو آخر میں حمزہ کو ساکن کر دیں گے، کیسے؟ منہ الماء، لیکن یاد رکھیے حمزہ کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف ذرا اپنے طاقت کے ساتھ آواز کو روکنا ہوتا ہے، یعنی ایک جھٹکے کے ساتھ آپ رکیں گے تاکہ سننے والے کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے حمزہ کے اوپر وقف کیا۔ کیسے؟ منہ الماء، منہ الماء، ایسے کر کے آگے دیکھیے گا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، لَمَا يَهْبِطُ، اس میں طا موٹا پڑا جائے گا، طا کو باریک نہ کیجیے گا، يَهْبِطُ، يَهْبِطُ، اور من خشیہ، من میں نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے تو جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، یہاں غنہ نہ کیجیے گا، من خشیۃ اللہ، آخر میں جو لفظ اللہ ہے اس کو آپ نے باریک پڑھا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے، اسے خشیت اللہ نہیں پڑھ دینا بلکہ من خشیت اللہ، آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں وقف ہو رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَا اللَّهُ، یہاں لفظ اللہ موٹا پڑا جائے گا، لفظ اللہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، بِغَافِلٍ کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے فوراً بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یہ کچھ چیزیں آپ اس کو لازمی یاد رکھا کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، ایک حروف حلقی یاد رکھا کریں، جب بھی ایسے آپ کو زبانی یاد ہو اور ایسے بہت جلدی کے ساتھ آپ اس کو سنا دیا کریں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، اور اسی طرح آپ کو حروف یرملون یاد ہونے چاہیے، یا را میم لام واو نون، یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو کوشش کیجیے گا زبانی یاد ہو۔ تو دیکھیے گا آگے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عَمَّا، یہاں کیا ہے؟ میم مشدد ہے تو یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا بھی کیجیے گا، تَعْمَلُونَ، اور یہاں عین کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس آیت کو پھر سن لیجیے گا، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے ثم، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، فہی، سو وہ، کالحجارۃ، پتھر جیسے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک، من الحجارۃ، پتھروں سے، لما، البتہ، یتفجر، پھوٹ نکلتی ہے، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، اس سے، لما، البتہ جو، یشق،
यशक़क़ु پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے، مِنْهُ الْمَاءُ اس میں سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے، لَمَا البتہ، يَهْبِطُ گرتا ہے، مِنْ خَشْيَةِ اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔